بلیٹن کے آغاز میں فیصل آبادیوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ پانی کی قلت دور ہو سکے گی۔ واسا جاپان کے تعاون سے 7 ارب روپے کی لاگت سے جھال واٹر ورکس جدید طرز کا واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے گا۔ فیصل آباد کے علاقہ مدینہ ٹاؤن، عبداللہ پور اور جڑاملہ روڈ کے لگ بھگ 20,000 گھرانوں کو پینے کا صاف پانی ملے گا۔ اب 7 ارب 25 کروڑ روپے سے جاپان جھال واٹر ورکس پر جدید طرز کا واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے گا۔ واسا نے جاپان کے تعاون سے واٹر ورکس کی تعمیر نو پر کام شروع کر دیا۔ جھال واٹر ورکس کو سلو سینڈ سے ریپڈ ٹیکنالوجی پر منتقل کیا جائے گا۔ منصوبے کے تحت 20,000 گھروں کو پینے کا صاف پانی میسر آئے گا۔ پہلے فیز میں 5 ملین گیلن جبکہ دوسرے فیز میں بھی 5 ملین گیلن پانی فراہم ہوگا۔ واسا حکام کہتے ہیں منصوبہ ماسٹر پلاننگ میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ جائکا کی گرانٹ ایڈ کی مدد سے ہم لوگ اس ٹائم ایک سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے جو کہ جھال خانوانہ پہ پرانا ہے، جو کہ 1932 کا بنا ہوا ہے، اس کو ہم ریہیبلیٹیٹ کرنے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے تقریباً ہمارے 20,000 کنزیومر جو کہ صاف پانی پینے کی 24 گھنٹے ان کو کوالٹی سے پانی بھی میسر ہوگا اور اچھے پریشر سے بھی ملے گا۔ منصوبے کے تحت ڈسٹریبیوشن سسٹم کو بھی اپ گریڈ کیا جائے گا۔ اربوں روپے کے اس منصوبے پر واسا کی جانب سے کام تو شروع کر دیا گیا ہے، مگر اس کی بروقت تکمیل سے ہی شہریوں کو ریلیف ملے گا۔ کیمرامین شہزیب اور عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ پیر محل اور کمالیہ میں اب ہوگی صاف پانی کی فراہمی یقینی۔ N113 کے 7 لاکھ سے زائد باسیوں کو خوشخبری سنا دی گئی۔ پنجاب حکومت نے فلٹریشن پلانٹ لگانے کی منظوری دے دی۔ محکمہ ہیلتھ انجینئرنگ نے کام کا آغاز کر دیا۔ پیر محل اور کمالیہ کی رہائشیوں کو دورہ جدید میں بھی پینے کا پانی واٹر سپلائی کے ذریعے فراہم کیا جاتا ہے، جس سے پانی کا معیار متاثر ہوتا ہے۔ تاہم اب پنجاب حکومت 7 لاکھ آبادی والے حلقہ N113 پر مہربان ہو گئی اور نئے فلٹریشن پلانٹ لگانے کی منظوری دے دی۔ اب شہریوں کو صاف پانی میسر آ سکے گا۔ گورنمنٹ پاکستان نے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا منصوبہ بنایا ہے، بہت اچھا اقدام ہے۔ کمالی کے کچھ ایسے علاقے تھے جہاں پر پانی پینے کا نہیں تھا، وہاں پر پینے کا پانی اب لوگوں کو میسر ہوگا، جس سے لوگ ہیپاٹائٹس وغیرہ بیماریوں سے بچیں گے۔ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے مطابق فلٹریشن پلانٹ لگانے کے لیے جگہ کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ 500 ملین روپے کی لاگت سے واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے جائیں گے۔ شہری کہتے ہیں اقدام سے مشکلات کم ہوں گی۔ کمالیہ میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پانی پینے کا صاف نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوگ اکثر ہیپاٹائٹس اور دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو واٹر فلٹریشن پلانٹ کا منصوبہ ہے، بہت اچھا منصوبہ ہے۔ ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ گورنمنٹ نے بہت اچھا کام کیا۔ NA113 سے منتخب MNA ریاض فتیانہ کہتے ہیں صاف پانی عوام کی بڑی ضرورت تھی۔ جلد ہی مختلف علاقوں میں فلٹریشن پلانٹ لگانے کا کام شروع ہو جائے گا۔ کیمرامین جواد وسیب کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کا ڈینٹل میڈیکل کالج اور اسپتال کی علیحدہ تعمیر کا فیصلہ۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے PC1 کی منظوری کے لیے سمری حکومت پنجاب کو بھجوا دی۔ منصوبے پر تقریباً 2 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی چودھری کا کہنا ہے کہ سینڈیکیٹ میٹنگ میں ڈینٹل میڈیکل کالج اور ہسپتال کے علیحدہ سے تعمیر کی منظوری دی گئی تھی، کیونکہ 10 سال سے ڈینٹل میڈیکل کے 250 طلبہ یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پنجاب میڈیکل کالج بوائز ہاسٹل کے ساتھ ڈینٹل میڈیکل کالج تعمیر ہوگا اور منصوبے پر تقریباً 2 ارب روپے درکار ہوں گے۔ یہ جو ہمارے پاس یہاں پڑھ رہے ہیں ڈینٹل کالج میں تقریباً 250 بچے ہیں، اور یہ بچے جو ہیں یہ ہمارے ہی میڈیکل کالج میں جو بلڈنگ ہے اسی کے اندر ہم ان کو پڑھاتے ہیں۔ ان کا اپنا سیپریٹ کوئی وہ ہسپتال بھی نہیں ہے اور ان کا کوئی کالج بھی نہیں ہے، اور اس کی کمی ہمیں محسوس ہو رہی تھی، اور سنڈیکیٹ میں یہ پروو ہو گیا کہ ان کو جگہ دے دی جائے 10 کنال، اور یہاں پہ جو ہمارا بوائز ہاسٹل ہے اس کی سائٹ کے اوپر۔ منصوبے سے متعلق PC1 جمع کروا دیا ہے۔ آپریشن تھیٹر اور شعبہ بیرونی مریضان ڈینٹل اسپتال میں شامل ہوگا، مگر ڈینٹل سے متعلق مریض داخل الائڈ اسپتال میں ہوں گے۔ PC1 جو ہے وہ ہم نے تیار کیا ہے اور ہم حکومت پنجاب کو وہ PC1 بھیج رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ PC1 اس مالی سال میں اپروو ہو جائے گا، اور یہ کالج جو ہے ہسپتال کے ساتھ معرض وجود میں یہاں پہ آ جائے گا۔ ہماری جو ہاسٹل کی سائٹ پہ جو ہمارے بلاک ہے PMC کا، وہاں پہ یہ ملٹی سٹوریڈ بلڈنگ انشاءاللہ بنے گی، اور وہاں پہ یہ ہمارے ڈینٹل کے طلباء جو ہیں وہاں پہ تعلیم حاصل کریں گے اور ٹریننگ حاصل کریں گے۔ بجٹ 2022-23 میں فنڈ منظور ہوتے ہی تعمیر کا کام شروع ہو جائے گا۔ کیمرامین قمر بھٹا کے ساتھ عزدار حسین، فیصل آباد۔ مہنگائی نے کنسٹرکشن کمپنیز کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ ترقیاتی کام ٹھپ ہو گئے۔ محکمہ ہائی وے اور بلڈنگ کے کنسٹرکٹرز کمپنیوں کے کانٹریکٹرز کا ٹینڈر بائیکاٹ۔
कॉन्ट्रैक्टर्स कहते हैं महंगाई के बावजूद बजट नहीं बढ़ाया जा रहा, पुराने रेट पर काम नहीं कर सकते। महंगाई के आफ्टर शॉक्स ने कंस्ट्रक्शन कंपनीज को भी लपेट में ले लिया है। सूबा भर समेत फैसलाबाद में भी महकमा हाईवे और बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर का बाइकआउट कर दिया। महकमा बिल्डिंग और हाईवेज के तरक्याती काम शुरू ना हो सके। कॉन्ट्रैक्टर्स कहते हैं कि महंगाई के बावजूद बजट नहीं बढ़ाया जा रहा, हर चीज महंगी हो चुकी है, पुराने रेट पर काम नहीं किया जा सकता। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से जो है ना हमें काम करना जो दुश्वार है, ये नामुमकिन है। जो रेट्स पुराने हैं, तो जैसे फ्यूल की प्राइस ऊपर गई है, मटेरियल की प्राइस ऊपर चली गई है, और जबकि हमारे रेट्स जो हैं गवर्नमेंट से मंजूर शुदा वो अभी तक कम है। वो जैसे जब तक नहीं बढ़ेंगे उस वक्त तक ये बाइकाट जारी रहेगा। हम तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स जो है ना इसी बात पे अड़े हुए हैं कि बिल्डिंग और हाईवे और जो जब तक ये रेट रिवाइज़ नहीं करते, आपको पता है कि मटेरियल जो है ना वो महंगा हो चुका है, इस वजह से ये बाइकाट जारी है अभी तक। महकमा हाईवे और बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर ने फैसलाबाद समेत झंग, चिन्योट, सरगोदा में टेंडर्स का बाइकआउट किया। कैमरामैन हसन चौहान के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। महंगाई का तूफान थम न सका। चिन्योट समेत डिवीजन भर में घी की कीमतों में कमी ना आ सकी। एक हफ्ते के दौरान घी की कीमतें 60 रुपए तक बढ़ गईं। दर्जा अव्वल घी 395, दर्जा दोम 360 रुपए किलो पहुंच गया। शहरी कीमतें बढ़ने पर फट पड़े। कहते हैं हालिया महंगाई में हांडी पकाना भी मुश्किल हो चुका है। नए पाकिस्तान में महंगाई का तूफान दिन ब दिन मुंह जोर होता जा रहा है। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा। हफ्ता के दौरान घी की कीमतों में 60 रुपए तक का इजाफा हुआ है। दर्जे अव्वल का घी 395 रुपए, जबकि दर्जा दोम का घी 360 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। आए दिन हर रोज ही घी की कीमतें, पहले होता था कि ऐसे 5-10 रुपए पर क्रिस्टर बढ़ता था, लेकिन अब जो है ना ये रूटीन बन गई कि 100 रुपए से कम बढ़ना ही नहीं पर क्रिस्टर। अब जो पहले 1 किलो लेता था ना घी, वो 1 पाव भी आ गया। अब हमारे पास जो 1 पाव वाले ज्यादा गा के और किलो वाले बहुत कम गा के। शहरियों का कहना है कि दिन ब दिन हांडी पकाना मुश्किल होता जा रहा है। दिहाड़ीदार तबका आटा, चीनी, दाल, घी अब पूरा नहीं कर सकता। 3-4 दिन पहले ले गया था 320 का, 330 का, अब लिया 360 रुपए का। इतनी आमदन नहीं और इतना महंगा घी हुआ पड़ा है। हम भी घी लेने हैं, बस बहुत महंगा मिल रहा है। पहले 320 रुपए, अब 350 रुपए के, 60 रुपए। गरीब है, आम है, क्या करें। नहीं होंदा गुजारा किदे होंदा, किलो घ्यो दा नहीं होंदा, खंड नहीं होंदी, बच्चों का खर्चा नहीं पूरा होंदा, किराया, बिल, बिजली सारा कोई नहीं पूरा हो रहा। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 20 अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ। रवां हफ्ते दालें, घी, अंडों की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा किया गया है, जबकि महंगाई का पारा ताहाल 18% से जायद रहा है। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। और पंजाब हुकूमत का 1 लाख लोगों को रोजगार देने का फैसला। मुख्तलिफ महकमों में भर्तियों पर पाबंदी उठा ली गई। वज़ीर आला पंजाब ने मुख्तलिफ महकमों में भर्तियों पर से पाबंदी उठाने की मंजूरी दे दी। हुकूमत पंजाब मुख्तलिफ महकमों में 1 लाख बेरोजगारों को भर्ती करने का प्रोग्राम रखती है। महकमा स्कूल्स एजुकेशन में 33,000 एजुकेटर्स भर्ती किए जाएंगे। मुख्तलिफ महकमों में दर्जा चहारुम के 20,000 मुलाजमीन भर्ती किए जाएंगे। महकमा हायर एजुकेशन, महकमा प्राइमरी हेल्थ, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ, महकमा पुलिस में भर्तियों की इजाजत दे दी गई। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आने लगी। इलाकाई ममालिक के साथ मुल्की बरामदात में 28% इजाफा। रवा माली साल के पहले 4 माह बेहतर रहे। चीन और भारत समेत दीगर ममालिक को 1 अरब 27 करोड़ 90 लाख डॉलर की बरामदात। इलाकाई ममालिक के साथ पाकिस्तानी बरामदात में 28% इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल और मालदीव को 1 अरब 27 करोड़ 90 लाख डॉलर की बरामदात की गई। फैसलाबाद के सनतकारों का कहना है कि तसलसल को बरकरार रखने के लिए हुकूमत को गैस और बिजली पर सब्सिडी बढ़ाना होगी। जो लास्ट 4 मंथ की फिगर है, पाकिस्तान ने अपने जो ये रीजनल ममालिक को तकरीबन 1.25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की है, जो 4 माह की एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट है। उसमें क्या चीज़ें थी कि कोविड की वजह से जहां दुनिया बंद थी, पाकिस्तान ने उस अपॉर्चुनिटी का अवेल किया। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से गैस और बिजली पे सब्सिडी थी, जिसको पूरा कैश किया है इस पाकिस्तानी एक्सपोर्टर ने, और बड़े मुश्किल हालात में उसने ये सरवाइव किया है। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स आतिफ मुनीर ने मजीद कहा कि इलाकाई ममालिक में सबसे ज्यादा बरामदात चीन को हुई हैं, जबकि रवा माली साल के पहले 4 माह में दरामदात भी 5.568 अरब डॉलर की रिकॉर्ड की गई हैं। टेक्सटाइल सेक्टर की बेहतरी को बरकरार रखना हुकूमत अपनी तरजीहात में शामिल करे। रॉ मटेरियल की प्राइसेस तकरीबन 150 से लेकर 300% तक बढ़ चुकी हैं। 1200% तक फ्रेट बढ़ चुका है इंटरनेशनल कंटेनर्स का,
اور ہماری جو ایکسپورٹ ہے، میں بار بار ایک چیز کی طرف گورنمنٹ کی توجہ دلاتا ہوں کہ ہمیں $1 ایکسپورٹ کرتے ہیں جب اس پر 70 سے 80 سینٹ کا جو را مٹیریل اس پہ اوپر امپورٹ کر کے لگانا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ہر چیز یہاں سے جنریٹ ہو رہی ہے. وہ چیزیں ساری بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. اس وجہ سے جو اب گورنمنٹ کے کنٹرول میں فریٹ نہیں ہے اور انٹرنیشنل پرائسز نہیں ہے را مٹیریل کی. گورنمنٹ کے پاس کیا ہے اس وقت؟ گورنمنٹ کا جس پہ کنٹرول ہے وہ ہے سبسیڈائز بجلی، سبسیڈائز گیس. اگر یہ دیں گی تو یہ جو ہم نے 4 ماہ کی فگرز میں نے آپ کو $1.25 ارب سے اوپر کی بتائی ہیں، یہ تسلسل اسی وقت تک برقرار رہ سکتا ہے جب گیس اور بجلی سستی ملے گی. فیصل آباد کے صنعتکاروں نے مطالبہ کیا ہے کہ انڈسٹری کے لیے گیس کی قیمت $6 MMBTU مقرر کی جائے. کیمرامین جنید کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد. FBR کا معیشت کو دستاویزی بنانے کے لیے اقدام. ٹیکس گزاروں کو اخراجات کی ادائیگی بینک اکاؤنٹ کے ذریعے کرنا ہوگی. 2.5 لاکھ روپے تک اخراجات دیگر ذرائع سے کرنے کی اجازت ہوگی. FBR نے معیشت کو دستاویزی بنانے کے لیے ٹیکس گزاروں کے ادائیگیوں کے طریقہ کار میں تبدیلی کر دی. ٹیکس گزاروں کو اب اپنے اخراجات کی ادائیگی بینک اکاؤنٹ کے ذریعے کرنا ہوگی، جبکہ 2.5 لاکھ روپے تک اخراجات دیگر ذرائع سے کرنے کی اجازت ہوگی. بینک کے ذریعے ادائیگی نہ کرنے پر اخراجات کو آمدن میں ہی تسلیم کیا جائے گا، جبکہ FBR بغیر ریکارڈ ادائیگیوں پر آمدن کے حساب سے ٹیکس بھی لاگو کرے گا. زہریلی اسموک کو کنٹرول کرنے کے تمام جتن بے سود ہو گئے. فیصل آباد پاکستان کا آلودہ ترین شہر بن گیا. ایئر کوالٹی انڈیکس 430 تک جا پہنچا. 15 روز میں دھواں چھوڑتی 500 سے زائد گاڑیوں کے چالان کیے گئے، جبکہ 300 سے زائد گاڑیاں بند کر دی گئیں. آپ کو بتائیں کہ زہریلی اسموک کو کنٹرول کرنے کے تمام جتن بے سود ثابت ہو گئے ہیں. فیصل آباد پاکستان کا آلودہ ترین شہر بن گیا. ڈینگی کے وار جاری. فیصل آباد میں مزید 3 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی. رواں سال ڈینگی سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 407 ہو گئی ہے. 260 مریض الائڈ اسپتال اور 147 ڈسٹرکٹ اسپتال میں رپورٹ ہوئے. ڈینگی کے وار جاری. فیصل آباد میں مزید 3 افراد میں وائرس کی تصدیق. رواں سال ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد 407 ہو گئی. 260 مریض الائڈ اسپتال اور 147 ڈسٹرکٹ اسپتال میں رپورٹ ہوئے. بڑوں کے ساتھ بچے بھی بڑے اسپتال میں علاج کی سہولیات سے محروم ہونے لگے ہیں. DHQ اسپتال میں نومولود بچوں کو علاج کی فراہمی میں مشکلات کا سامنا ہے. 8 وینٹیلیٹر کے لیے صرف 2 کارڈیک مانیٹر موجود ہیں. ماہرین امراض بچگان کی دل کی دھڑکن، سانس کی رفتار، بلڈ پریشر سمیت دیگر امراض جانچنے سے محروم ہیں. DHQ اسپتال میں نومولود کے علاج معالجے میں مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ 8 وینٹیلیٹرز کے لیے صرف 2 کارڈیک مانیٹر موجود ہے. ماہر امراض بچگان کے مطابق نومولود بچوں کو مانیٹر کرنے میں دشواری کا سامنا ہے. دل کی دھڑکن، سانس کی رفتار، بلڈ پریشر سمیت دیگر امراض جانچنے سے محروم ہیں. مریض بچوں کے والدین کہتے ہیں کہ حکومت کارڈیک مانیٹر فراہم کرے. بچے زیادہ اور کارڈیک مانیٹر کی تعداد کم ہے. ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ کارڈیک مانیٹر جو ہے نا DHQ ہاسپٹل، سول ہاسپٹل فیصل آباد میں اپنا کارڈیک مانیٹر جو ہے نا وہ پرووائڈ کیا جائے تاکہ بچوں کو بر وقت جو ہے نا اس کو علاج مہیا کی جائے. تو حکومت سے اپیل ہے کہ کارڈیک مانیٹر مل جائے. بچے زیادہ ہے اس لیے مسئلہ کافی زیادہ بن رہا ہے. ڈائریکٹر ایمرجنسی DHQ اسپتال ڈاکٹر اسحاق کہتے ہیں کہ 2 کارڈیک مانیٹر چل رہے ہیں، جبکہ 2 کارڈیک مانیٹر فوری خرید کر نرسری وارڈ کو فراہم کرنے لگے ہیں. باقی 4 کارڈیک مانیٹر بھی فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فیڈ وارڈ میں ہمارے پاس 8 وینٹیلیٹر ہیں. ہر وینٹیلیٹر پہ کارڈیک مانیٹر کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت وہاں پہ 2 فنکشنل ہیں تو ہم 2 ارجنٹ انہیں پرچیز کر کے آج ہی دے رہے ہیں. کارڈیک مانیٹر کی کمی وارڈ عملے کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے. DHQ اسپتال کے نرسری وارڈ میں کارڈیک مانیٹر فعال نہ ہونے کے سبب نومولود مریض بچوں کی زندگیاں داؤ پر ہے. کیمرامین قمر بھٹا کے ساتھ اسدار حسین، فیصل آباد. محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ نے ڈاکٹر بلال احمد کی خدمات محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو سونپ دی. ڈاکٹر بلال احمد ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پریونٹیو سروسز کے طور پر کام کر رہے تھے. محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ نے ڈاکٹر بلال احمد کی خدمات محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو سونپ دی ہیں. ڈاکٹر بلال احمد محکمہ صحت میں بطور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پریونٹیو سروسز کے طور پر کام کر رہے تھے. محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ نے ڈاکٹر بلال احمد کو الائڈ اسپتال تعینات کرنے کی سفارش کی ہے. اس حوالے سے محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے. ادھر چنیوٹ میں فوڈ اتھارٹی افسران دفاتروں تک محدود. زہریلے اور کیمیکل زدہ سیوریج ملے پانی سے سبزیوں کی کاشت نہ روک سکی. سبزیاں پیٹ کی بیماریوں سمیت ہیپاٹائٹس کا موجب بننے لگی ہیں. شہریوں نے سر پکڑ لیے. محکمہ فوڈ اتھارٹی کی مبینہ غفلت کے باعث اندرون شہر سمیت
بائی پاس روڈ پر سیوریج ملے پانی سے سبزیوں کی کاشت جاری ہے۔ گوبھی، مٹر، بینگن اور بھنڈی سمیت دیگر سبزیوں کو سیوریج اور کیمیکل زدہ پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے اور اندرون شہر سمیت دیگر شہروں کو مضر صحت سبزیوں کی سپلائی جاری ہے۔ رہائشیوں کا کہنا تھا کہ 4 سال سے مضر صحت سبزیاں کاشت کی جا رہی ہیں جو بیماریاں پھیلانے کا موجب بن رہی ہیں۔ شہریوں نے ڈی جی فوڈ اتھارٹی سے شہریوں کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنے اور ملوث محکمہ فوڈ افسران کے خلاف مؤثر کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ 4 کروڑ روپے کا سیوریج منصوبہ، واسا اور محکمہ ریلوے کی غفلت کی نظر، گندے پانی کے تالاب وبال جان بن گئے، بچے بیماریوں کا شکار ہونے لگے، مکینوں نے سیوریج سسٹم ٹھیک کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ریلوے کالونی میں سیوریج سسٹم منصوبہ واسا اور محکمہ ریلوے کی غفلت کی نظر ہو گیا۔ جگہ جگہ سیوریج کے پانی کے تالاب علاقہ مکینوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ سیوریج کے پانی کی بدبو سے بیماریاں پھیلنے لگی۔ محکمہ ریلوے نے آنکھیں موند لی۔ ریلوے کالونی میں رہائش پذیر ملازمین کہتے ہیں ناقص سیوریج سسٹم سے جینا محال ہے، بچے مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ محکمہ سیوریج سسٹم منصوبہ کو فعال بنائے۔ گھروں میں پانی داخل ہوا ہے، عورتوں کو مصیبت ہوتی ہے پانی صحن سے نکالنے کی، ٹھیک ہے، اور اتنی کہ گندگی پھیل چکی ہے گھروں میں، اتنا کہ پانی جا رہا ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ ریلوے انتظامیہ ہو یا پرائیویٹ سیوریج والے ہوں، کوئی صفائی کا کوئی نظام نہیں ہے، صحیح طرح کوئی نظام نہیں ہے۔ یہ ریلوے کالونی میں ایم پی اے صاحب نے مہربانی کی تھی، اپنی گرانٹ سے 4 کروڑ روپے کا تقریباً منصوبے دیے تھے۔ واسا کے پاس ٹھیکہ تھا، واسا نے آج تک یہ پانی اس کا سیوریج کا جو ہے یہ چالو ہی نہیں کیا۔ وہاں پر اس لیے چالو نہیں ہو رہا کہ ریلوے کی موٹر وہاں پر جو لگی ہے وہ بہت چھوٹی ہے۔ ریلوے کالونی میں ناقص سیوریج سسٹم محکمہ ریلوے کی نااہلی کا ثبوت ہے۔ کیمرامین حسن چوہان کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں ڈاکو بے لگام، پولیس نکیل ڈالنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ اے بی سی پل کے قریب گھر میں ڈکیتی کا واقعہ پیش آیا۔ ڈاکو پیزا ڈیلیوری بوائے بن کر آئے، اہل خانہ کو یرغمال بنا کر 50 تولے سونا، 3000 پاؤنڈز اور 3 لاکھ روپے لوٹ کر رفو چکر ہو گئے۔ تھانہ جھنگ بازار کے علاقہ اے بی سی پل کے قریب گھر میں ڈکیتی کی واردات ہوئی، جہاں مسلح ملزمان پیزا ڈیلیوری بوائے بن کر آئے اور گھر کا صفایا کر گئے۔ اہل خانہ کے مطابق ڈاکو مبینہ 50 تولے سونا، 3000 پاؤنڈ اور 3 لاکھ روپے نقدی لوٹ کر بآسانی فرار ہو گئے۔ یہ تقریباً 12:15 بجے کا ٹائم تھا کہ دو فوڈ پانڈا کمپنی والے لڑکے وہ آئے، انہوں نے بیل دی ہمارے گھر کی، اور اس کے بعد بیل دینے کے بعد میرے ابو نے دروازہ کھولا اور انہوں نے گن پوائنٹ پہ ہمیں اندر انٹر ہو گئے اور انہوں نے آ کے ہم سب کو باندھ دیا، اور اس کے بعد انہوں نے ہمارے گھر سے زیور وغیرہ اور کیش وغیرہ وہ لے کر جو ہے وہ 15-20 منٹ وہ ہمارے گھر کے اندر رہے اور گن پوائنٹ پہ ہمیں ڈراتے رہے، اور اس کے بعد وہ دروازے وغیرہ لاک کر کے گھر سے جو ہے فرار ہو گئے۔ دن دہاڑے ہونے والی ڈکیتی نے اہل علاقہ کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ وارداتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، جبکہ پولیس خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہے۔ 4 مہینوں کے اندر تقریباً میرے خیال میں کوئی 25 سے 30 واردات جو ہے نا اسی شیخ کالونی، گلف شاہ کالونی، یہ گلشن حیات اور بھروال کالونی، اے بی سی روڈ اور شہباز گارڈن، شہباز ٹاؤن میں ہو چکی ہیں۔ یہ اتنی واردات، اتنی بڑھتی ہوئی واردات، پولیس آتی ہے اپنا کام کر کے چلی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد کوئی آج تک ایک بھی ملزم نہیں پکڑا گیا۔ میں نے نہیں دیکھا اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے، یہ ہمارے چیئرمین صاحب کھڑے ہیں، یہ سارے ممبران کھڑے ہیں، ان سے پوچھیے کہ کسی بھی جگہ سے آج تک ایک بھی ملزم کی کوئی بھی نہیں ہو سکی بات کہ جی کوئی ملزم پکڑا گیا ہو۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ابتدائی کارروائی شروع کر دی۔ ملزمان کی فوری گرفتاری کے لیے شہر میں ناکہ بندی بھی کروا دی گئی۔ فیصل آباد شہر میں دن دہاڑے ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتیں پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ شدید خوف و ہراس کا شکار ہے۔ فیصل آباد پولیس کو اس پہ کوئی حکمت عملی اپنانی چاہیے۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ فرزانہ صدیق، فیصل آباد۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصل آباد میں پارٹی کو متحرک کرنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ سینئر رہنما ماسٹر اشفاق کو فیصل آباد ڈویژن کا نائب صدر بنا دیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے سینئر رہنما ماسٹر اشفاق کو فیصل آباد ڈویژن کا نائب صدر بنا دیا گیا ہے اور انہیں پارٹی کو متحرک کرنے کا ٹاسک بھی سونپا گیا ہے۔ نومنتخب نائب صدر اشفاق احمد کہتے ہیں کہ پارٹی قیادت کی جانب سے اعتماد پر شکر گزار ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے صوبائی وزیر ثقافت خیال احمد کاسترو کی ملاقات ہوئی۔ خیال احمد کاسترو نے عثمان بزدار کو پنجاب کی پہلی ثقافتی پالیسی 2021 پیش کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پہلی ثقافتی پالیسی 2021 کی منظوری دے دی۔ ثقافتی پالیسی کے تحت فنکاروں کو سوشل سیفٹی نیٹ ورک میں لایا جائے گا۔
डिप्टी कमिश्नर झंग का गल्ला मंडी में खाद डीलर्स शॉप्स का दौरा। शाहिद अब्बास जोया ने रिकॉर्ड स्टॉक और कीमतें चेक की। सरकारी रेट लिस्ट आवेजा करने की हिदायत की गई। डिप्टी कमिश्नर शाहिद अब्बास जोया ने गल्ला मंडी झंग में खाद डीलर्स शॉप्स का जायजा लिया। खाद डीलर्स के पास रिकॉर्ड स्टॉक और कीमतों का चेक किया। डीसी ने डीलर्स को सरकारी रेट लिस्ट आवेजा करने की हिदायत की। उनका कहना है कि सरकारी रेट से ज़ायद वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उधर डिप्टी कमिश्नर चिन्योट का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा, सफाई की सूरत हाल और तजावजात के खिलाफ की गई कार्रवाइयों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अपनी निगरानी में गलियों और बाजारों से तजावजात को भी खत्म करवाया। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद ने आलमगीर रोड, मोहल्ला गढ़ा, गली मरकज, मोहल्ला राजीवाली रोड और मुलहका इलाकों का मुकम्मल विजिट किया।